مسئلے بتاتے ہیں، لوگ ہمارے کہنے پہ روزے رکھتے ہیں کیونکہ ہم روزے کی بات سناتے ہیں، لوگ ہمارے کہنے پہ بچوں کو علم قرآن علم حدیث پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیجتے ہیں کیونکہ ہم ان کے دلائل سناتے ہیں۔ پھر لوگ ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے، جمعیت علماء کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ممبر گونگا ہوا ہے، عالم نے بتایا نہیں ہے، خطیب نے سنایا نہیں ہے، واعظ نے واعظ کی نہیں ہے، ورنہ بتایا جائے، لوگوں کو سنایا جائے، قرآن کی سیاسی آیات بتائے جائیں تو یہ مشکل نہیں ہے، عوام قدم بقدم ساتھ چلے گی۔ آؤ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، رب کریم کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے سیاست کی بات کی ہے، آپ کہیں گے کہاں کی ہے؟ اٹھائیے سورت نمبر 12 سورت یوسف کھولیے، رب کریم بات کرتے ہیں، وقت کے جلیل القدر نبی ہیں جو خود بھی نبی ہے، والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے، 4 نسلوں میں نبوت چلی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام ٹھہرے ہیں، مصر کا پایہ تخت ہے، قاہرہ اور اسکندریہ کی جگہ پہ ٹھہر کے اعلان کرتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جنگ اخبار کا صفحہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اخبار جہاں نہیں ہے۔ وقت کا جلیل القدر نبی جو نبی کا بیٹا، نبی کا پختہ، نبی کا پڑپوتا، اس عظیم نسل کا فرض ہے وہ وزارت خزانہ کی بات کرتا ہے، منسٹری آف فائنانس کی بات کرتا ہے، تو پتہ چلا یہ سیاست انبیاء کی میراث ہے۔ اس سے بھی آگے آئیے، وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نام سلیمان علیہ السلام ہے، والد کا نام داؤد علیہ السلام ہے، یہ نبی ابن نبی ہیں، ان کے سیاسی ٹریول ہیں، ان کے سیاسی اسفار ہیں، قرآن ان کو ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا، یہ نبی جو ہیں یہ اپنی عوام کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی رعایا کے لیے اسفار کیا کرتے تھے، صبح سے شام، شام سے صبح چلتے، اتنا سفر کرتے جتنے مہینے میں بندہ سفر کرتا ہے، یہ صبح شام کا ٹریول اتنا بڑا کر لیتے۔ یہ نبی کی سیاسی زندگی کا سفر اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ لوگوں میں روزنامہ خبریں نہیں پڑھ رہا، روزنامہ ایکسپریس نہیں پڑھ رہا، روزنامہ جنگ نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آؤ میں تیسری آیت سیاسی طور پہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہوں، رب کریم کا قرآن ہے، اللہ نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے تمہیں نبوت بھی دی ہے، زمین کی خلافت بھی دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے نبوت مل گئی ہے، کلمہ امت پڑھتی ہے، پھر نبی کی نبوت کے بعد خلافت کی ضرورت کیا ہے؟ خلافت کسے کہتے ہیں؟ امارت کسے کہتے ہیں؟ سلطانی کسے کہتے ہیں؟ حکومت کسے کہتے ہیں؟ یہ سیاست اسلامیہ کا میدان ہے جو اللہ نے نبی کو نبوت کے بعد سیاست کا وارث بنایا ہے۔ آؤ میں چوتھی آیت پیش کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت پہ اللہ نے 2 باتیں کی ہے، ایک اکمال نبوت کی بات ہے، ایک اتمام نعمت کی بات ہے۔ اکمال کسے کہتے ہیں؟ اتمام کسے کہتے ہیں؟ کھولیے مفسرین کو، خصوصاً مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کو، وہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ اے لوگو اکمال دین کا معنی ہے قرآن پورا ہو جائے، اتمام دین کا معنی ہے قرآن تخت پہ آ جائے۔ فرماتے ہیں جب اللہ نے دین اتارا، نبی نے دین سنایا، صحابہ نے دین بتایا، امام ابو حنیفہ نے دین لکھوایا، علماء دیوبند نے اصلی دین بچایا، تو اب ضرورت ہے اسے تخت پہ لایا جائے، حکمرانی پہ لایا جائے، سلطانی پہ لایا جائے، ملک میں اس کا نفاذ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی یہ 4 آیتیں ویسے دلیل ہیں جیسے نماز روزہ دلیل ہے، ویسے دلیل ہے جیسے حج زکات دلیل ہے، ویسے دلیل ہے جیسے نکاح و طلاق دلیل ہے، ویسے دلیل ہے جیسے اذان و اقامت دلیل ہے۔ میرے دوستو جہاں وہ چیزیں دین کا حصہ ہے وہاں سیاست اسلامیہ بھی دین کا حصہ ہے۔ آؤ صحیح بخاری کھولتے ہیں، جلد نمبر 1 کھولتے ہیں، کتاب الانبیاء کھولتے ہیں، باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کھولتے ہیں۔ راوی روایت ہیں جن کا ذکر حضرت پیر
پیران طریقت فرما رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی